اسلام کی خوبی یہ ہے کہ حلال، حرام اور جو ہے فرض، تینوں چیزوں کو، فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، فنڈامنٹل پروہیبیشنز، تینوں چیزوں پر یکساں زور دیا، تینوں چیزیں ایکول ایمفیسس تینوں کے اوپر دیا. اور جب تک یہ تینوں کے اوپر ایکول ایمفیسس نہیں ہوگا دنیا کے اندر امن و سلامتی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. چونکہ یہ انشور کرتے ہیں جب اسلام میں فیملی سسٹم کا ہوتا ہے تو اگر شراب کے اوپر حرام قرار دیا، اگر جوا حرام قرار دیا تو اس کا ایک بڑا فائدہ فیملی کو ہوتا ہے. چونکہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے جو ایک بہت بڑا سفر کرتے ہیں وہ فیملی سفر کرتی ہے. فیملی کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں شراب کی پینے کی وجہ سے اور مردوں کے. اور آج کل تو انڈیا جیسے کنٹری میں کم سے کم عورتیں بہت کم ان چیزوں میں ملوث ہیں، لیکن باہر کی کنٹریز میں سو کالڈ موسٹ سویلائز ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو عورتیں بھی سب وہ کر رہی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں. تو انہوں نے جو پورا ماڈرن ورلڈ کے اندر جو پورا کانسیپٹ ہے، ان کے نزدیک ایک پرو ڈیولپمنٹ، ایک اینٹی ڈیولپمنٹ. ان کے نزدیک شادی سے پہلے تعلق رکھنا، 20 سال سے عمر سے پہلے ناجائز تعلق رکھنا، وہ تو ناجائز نہیں کہتے، وہ تو اسے لیگل کہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر شادی ہوتی ہے تو وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ ایک وقت میں 20 عورتوں سے یا ایک عورت 20 مردوں سے تعلق قائم کرے تو وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر وہ شادی کے اندر رہتے ہوئے لیگل وے میں اگر پولیگمی 2 یا 3 سے شادی کر لے تو وہ ایک اینٹی ڈیولپمنٹ ہے. ان کے نزدیک اگر بچہ جو ہے ابورشن ہو جائے تو وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اگر بچے کو بچانے کی کوشش ہو تو وہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے. تو انہوں نے تو پورا کا پورا سسٹم اس طرح کریٹ کیا کہ تاکہ ان کی مارکیٹ بڑھتی رہے، باقی دنیا مرے، دنیا جیے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، بس مارکیٹس جو ہے بڑھتی رہنی چاہیے. اس کے مقابلے میں اسلام نے جو پورا کا پورا تصور کیا تو وہ اس میں جو ہے اسلام نے پوری فیملی سسٹم میں ایک محبت کا جذبہ، ایک ڈیوٹیز کا جذبہ، جس چیز کو وہ پیش کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے اسلام میں تو فریڈم نہیں ہے، اسلام کے اندر عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے. وہ جو پروسٹیچیوٹ ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ سیکس ورکر ہیں، یعنی یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہے، سیکس ورکر ہے. لیکن جو گھر کی بیوی اسے اس طرح کیا ہے، یہ تو ہاؤس وائف ہے، سمپل ہاؤس وائف. اسے وہ ہاؤس مینیجر نہیں کہنے کو تیار ہے کہ وہ اس سے بڑی ہاؤس مینیجر. اتنا بڑا کارنامہ جو ایک گھر میں عورت ادا کرتی ہے اور اس سے زیادہ بڑا کارنامہ اور کچھ ہو نہیں سکتا، کہ چونکہ اللہ نے ایک نیچرل رائٹس اور ڈیوٹیز آدمی اور مردوں میں پیدا کی ہیں. عورت کے اوپر جو بائیولوجیکل جو ذمہ داریاں ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں، بلکہ تقریباً ساری ذمہ داریاں عورت کے اوپر ہیں. وہی پریگننٹ ہوتی ہے، وہی اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، وہی اس کو جنم دیتی ہے، اس کی پیدائش کرتی ہے، وہی اسے دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، وہی اس کی پرورش کم اسٹیج پہ کرتی ہے. لیکن آج کل حالات یہ ہیں، سسٹم ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ جیسے عورتیں اگر گھر کے اندر کچھ کام کر رہی ہیں تو بہت گناہ ہے، لیکن اگر وہ مارکیٹ میں باسز کی، اگر ہسبینڈ کی خدمت کر رہی ہیں تو برا ہے، اگر باسز کی خدمت کر رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، وہ پرو ڈیولپمنٹ ہے. لیکن گھر کے اندر کر رہی ہیں. اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے عورت کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ کمائے، وہ خوب پڑھے، لیکن اس ساتھ میں اس بات پر زور دیا کہ فیملی سسٹم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں.